نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا 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 على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين. سو بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے ماہ محرم الحرام کے بابرکت ایام کی ایک شب میں اور آپ ذکر امام حسین علیہ السلام سننے سنانے کے لیے دور و نزدیک سے آنے کی سعادت حاصل کر چکی. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا یہاں آنا، قرآن و حدیث، نعت و درود، صلاۃ و سلام اور اس محفل میں شریک ہونا قبول فرمائے. اور جن جذبوں سے، جن محبتوں سے، تسلسل سے یہ محفل سجائی جا رہی ہے، اللہ رب العزت ان نوجوانوں کے یہ جذبے سلامت رکھے اور ایسے جذبوں کے طفیل اللہ رب العزت ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نبی کی آل کا ادب اور کمال عشق عطا فرمائے. معزز علماء کرام، محتشم محترم سادات اعظام، معززین علاقہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو لفظ تلاوت کیے. ایک اللہ کا حکم ہے اور دوسرا اس کی جزا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ رب العزت نے فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے. ہم بندے ہیں، کمزور ہیں، مجبور ہیں، فانی ہیں، ضعیف ہیں. وہ بے نیاز ہے، وہ قادر مطلق ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف احکامات کا حکم دیا. یہ کو ذرا کم کر. اللہ رسول نے جس بات کا حکم دیا اس کا فائدہ، نتیجہ، اجر اور ثواب ضرور رکھا ہے. کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. اللہ نے حکم دیا ہو اس کا کوئی اجر و ثواب نہ ہو. اور یہ نہیں کہ ہر عمل کا انتظار ہم قیامت کے دن کا کریں کہ ہمیں حشر میں اس کا حساب کتاب ملے گا. اسلام بندے سے جو بھی عمل کراتا ہے پہلے اس کو دنیا میں اس کا اجر، کمال اور نفع عطا کرتا ہے. اجر و ثواب حشر کا یہ بعد کی بات ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. جس شے کو بھی دیکھیں گے اس کے زندہ رہتے ہوئے کئی فوائد ہیں. ایک روپے جو صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے کئی بلائیں اور مصیبتیں ڈال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. ایک سجدہ کوئی نماز کا ادا کرتا ہے اللہ کئی دکھڑے دور کر دیتا ہے، کئی مصیبتیں دور کر دیتا ہے اور دلوں کو سکون عطا کرتا ہے. جو بھی نیکی کریں گے، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کا نتیجہ آپ دنیا میں دیکھیں گے. اللہ جل مجدہ نے حکم دیا فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرنا، اذکرکم، پھر میں تمہارا ذکر کروں گا. شرط رکھی کہ پہلے تم کرو گے پھر میں کروں گا. پہلے تم اللہ اللہ کرو گے پھر میں بندہ بندہ کروں گا. ہم تو ہیں بندے، ہم تو ہیں کمزور،
हमने तो अल्लाह अल्लाह करना ही है, मगर वो क्यों बंदा बंदा करे, वो क्यों अपने बंदे को याद करे, वो तो बेन्यास है, वो तो गनी है। खुद कहा फस्कुरूनी, ए बंदे तुम मेरा जिक्र करना, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। इसके अलावा भी कायदा यही है कि अमल पहले जज़ा बाद में। हज पे जाएंगे तो हाजी कहलाएंगे, जिहाद में जाएंगे तो गाजी कहलाएंगे, गर्दन कटवाएंगे तो शहीद कहलाएंगे। अमल पहले करेंगे, जज़ा बाद में मिलती है। इल्म हासिल करेंगे तो आलिम कहलाएंगे, इल्म हासिल करेंगे तो डॉक्टर और इंजीनियर कहलाएंगे। बिना पढ़े कोई आलिम नहीं बनता, बिना कॉलेज यूनिवर्सिटी जाए कोई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनता, बिना नमाज़ें पढ़े कोई नमाजी नहीं मानता, बिना जिहाद पे जाए कोई गाजी और शहीद नहीं मानता। अमल पहले है, जज़ा बाद में है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करना, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। वो मालिक होके बंदे का जिक्र करता है और बंदा रब का जिक्र करता है। हमने तो रब से रिज्क लेना है, हमने तो रब से जिंदगी मांगनी है, हमने तो रब से औलाद और खुशियां मांगनी है, हमने तो रब से कब्र की राहतें मांगनी है, हमने तो रब से जन्नत मांगी है। इसीलिए नमाजें पढ़ते हैं, इसीलिए जिक्र करते हैं। मगर वो बेनियाज़ है, उसको बंदे की किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी कहता है बंदे तू अल्लाह अल्लाह कर, मैं मालिक हो के फिर तेरा जिक्र किया करूंगा, फिर तेरा जिक्र किया करूंगा। मेरी तमहीदी गुफ्तगू को बहुत तवज्जो से याद रखिएगा ताकि मुझे बात समेटने में आसानी हो। एक ज़ात मुस्तफ़ा है जिसके लिए ये कायदा बदल दिया कि जो भी दुनिया में मुसलमान होगा पहले वो अल्लाह का जिक्र करेगा, फिर अल्लाह उसको याद करेगा। पहले वो अल्लाह की नमाज पढ़ेगा, फिर अल्लाह उसको याद करेगा। एक ज़ात मुस्तफ़ा है कि अभी मेरे आका का नूर भी पैदा नहीं हुआ, अभी मेरे आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अभी हुजूर की रूह नहीं बनी, अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर नहीं बना, अभी मुस्तफ़ा पैदा नहीं हुए, अभी मुस्तफ़ा का नूर नहीं बना। एक ज़ात के लिए ये उसूल है कि दुनिया मेरा जिक्र करेगी तब मैं दुनिया का जिक्र करूंगा, मगर मेरे मुस्तफ़ा का अभी नूर पैदा नहीं हुआ। लोगों देखो देखो, जो अभी पैदा नहीं हुआ रब उसका जिक्र कर रहा है। मोहम्मद मोहम्मद रब ने पहले किया। आपकी भी मालूमात के लिए बड़ा लतीफ नुक्ता कि कोई पूछे अल्लाह का जिक्र पहले हुआ है कि मुस्तफ़ा का जिक्र पहले हुआ है। तौहीद से मोहब्बत करने वाले बताएंगे कि अल्लाह अकबर है, अल्लाह का जिक्र ज्यादा होता है, अल्लाह का जिक्र पहले होता है। मगर सोच, अल्लाह के जिक्र से पहले भी रब ने मुस्तफ़ा का जिक्र किया है। अल्लाह का जिक्र अभी किसी ने नहीं किया क्योंकि अल्लाह था, अल्लाह का जिक्र करने वाला ही कोई न था, अल्लाह को याद करने वाला ही कोई न था। एक अल्लाह था, बाकी अल्लाह को जानने वाला, अल्लाह को याद करने वाला कुछ था ही नहीं। जब तुम्हारे रब ने चाहा कि रब को चाहा जाए, रब को याद किया जाए, रब से मोहब्बत की जाए, रब ने इरादा फरमाया और फिर रब ने मोहम्मद का नूर पैदा कर दिया। रब ने मुस्तफ़ा का जिक्र करके मुस्तफ़ा का नूर पैदा कर दिया है। अल्लाह ने पहले मोहम्मद मोहम्मद कहा, फिर मोहम्मद को पैदा किया। अल्लाह तेरा भी जिक्र नहीं हुआ मगर तूने अपने महबूब का जिक्र पहले शुरू कर दिया है। नूरे मोहम्मद पैदा फरमाया, फिर नूरे मोहम्मद ने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। सो कायदा ज़हन में रहे कि एक ज़ात ऐसी है कि जिसका जिक्र पहले हुआ। सारी कायनात के लिए उसूल है कि तुम पहले अल्लाह का जिक्र करोगे, फिर अल्लाह तेरा जिक्र करेगा। एक ज़ात मोहम्मद है कि रब ने उसका पहले जिक्र किया और ज़ात मुस्तफ़ा के बाद
ساری دنیا کو چیلنج ہے کہ کوئی ہستی ڈھونڈ کے دکھائے کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئی اور اس کا ذکر پہلے ہوا مصطفیٰ کے بعد حسین ابن علی وہ ذات ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئی اور حسین حسین ہونا شروع ہو گیا. حسین ابن علی ابھی ماں کی جھولی میں ہے. زمین سے لے کے عرش تک فرشتے خود رب خود مصطفیٰ حسین حسین کر رہے ہیں. ایک محمد کا ذکر ہے جو محمد کے ذکر سے پہلے شہرت پا گیا. حسین تجھے سلام. ایک تیرا ذکر ہے کہ تیری ولادت سے پہلے پوری دنیا کو حسین کا ورد کرا دیا گیا. امام حسین علیہ السلام کا ذکر آپ کی ولادت کے ساتھ ہی زمین پر شروع ہو گیا. تجھے مجھے تو کہا نا کلمہ پڑھو گے تو مسلمان کہلاؤ گے, سجدے کرو گے تو مومن کہلاؤ گے, اللہ اللہ کرو گے تو تجھے اللہ یاد کرے گا. حسین ابھی فاطمہ الزہرا کی جھولی میں زمین پہ پہلی سانس لیتا ہے کہ اللہ جبرائیل کو بلا کے کہتا ہے آ جبرائیل ذکر حسین کرتے ہیں, میں حسین کا نام لوں گا تم حسین حسین سننا. رب نے فرمایا جبرائیل مصطفیٰ فاطمہ الزہرا کو بیٹا عطا کیا ہے, جا زمین پہ رب کی طرف سے محمد کو حسین کی ولادت کی خوشخبری سنا دے. میرا حسین ابھی دنیا میں پہلی سانس لے رہا ہے کہ عرش پر حسین حسین ہو رہا ہے. اللہ نام حسین لے رہا ہے اور جبرائیل نام حسین سن رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرے آقا کے سامنے ذکر حسین شروع کر دیا. یا رسول اللہ حسین کی آمد مبارک ہو, حسین علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو. رب نے آپ کے نواسے کا نام حسین رکھ دیا ہے. اور صرف نام نہیں, جس دن سے ذکر حسین شروع ہوا ہے اسی دن سے شہادت حسین کی سنت بھی شروع ہو گئی ہے. شہادت امام حسین کے جلسے آج جا بجا قدم بقدم ہر مومن کے گھر ہو رہے ہیں. دنیا حیران ہے کہ صدیاں 14 بیت گئی ہیں, کہاں کربلا کہاں بوسال, 14 صدیاں, مگر آج بھی گھر گھر نگر نگر اور بوسال کی گلیوں میں بھی حسین حسین ہو رہا ہے. مسجدوں میں, بازاروں میں, گھروں میں, امام بارگاہوں میں, جہاں جہاں جائیں گے حسین حسین ہو رہا ہے. دنیا کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ ذکر کیوں ہو رہا ہے. حاضرین مکرم, میں نے عرض کیا کہ بندہ عمل پہلے کرتا ہے اور اس کو شہرت بعد میں ملتی ہے. بندہ ذکر پہلے کرتا ہے, عمل پہلے کرتا ہے, اجر و ثواب اس کو بعد میں ملتا ہے. ایک حسین, امام حسین علیہ السلام سے پہلے بھی شہادتیں ہوئیں اور کئی شہادتیں ہوئی ہیں. بدر میں وہ شہید تھے جن کو قرآن یاد کرتا ہے. احد اور خندق پہ بھی نبی پر جان مارنے والے صحابہ کرام تھے اور کئی شہید ایسے ہوئے کہ حضور کے سامنے گردن کٹا دی تھی. کئی شہید ایسے ہوئے کہ آقا کی جھولی میں آخری سانسیں لی. اور حضرت میرے آقا کے چچا جان سیدنا امیر حمزہ کی شہادت بھی عظیم شہادت تھی, مگر ہم نے دیکھا کہ ان شہادتوں کو مانا تو جاتا ہے مگر انہیں ایسے یاد نہیں کیا جاتا جیسے کربلا کے شہیدوں کو سلام کیا جاتا ہے. حسین کے بعد بھی شہادتیں ہزاروں, اے حسین تجھ سے پہلے بھی شہید ہزار. نہ پہلوں کو یہ نعمت ملی نہ بعد والوں کو یہ نعمت ملی. ہاں ہاں شہادت خود رب کا بڑا تحفہ ہے, مگر جو چرچا حسین تیری شہادت کا ہے, جو چرچا تیری قربانی کا ہے, جو محبت تیرے لیے ہے, جو آنسو تیرے لیے ہیں, وہ کسی اور کے لیے نہیں, فقط کربلا کے لیے ہیں. اور دنیا کے جتنے شہید ہیں وہ گردن کٹانے کے بعد شہید کہلاتے ہیں. وہ میدان
جنگ میں جان دینے کے بعد شہید کہلاتے ہیں۔ جب تک کوئی گردن نہیں کٹاتا وہ شہید نہیں کہلاتا، اور نہ قیامت تک بغیر گردنیں کٹے کوئی شہید ہوتا ہے۔ ایک نبی کا بیٹا علی و فاطمہ کا لال حسین ہے کہ گردن کٹے گی آدھی صدی بعد، آج پیدا ہوا اور تعارفی شہید حسین سے کرایا جا رہا ہے۔ تو شہادت امام حسین کا تذکرہ شہادت امام حسین سے پہلے تھا، اور قیامت تک شہادت امام حسین کا تذکرہ جاری رہے گا۔ اور یہ تذکرہ خود رب نے کیا، مصطفیٰ نے کیا، اور 7 لاکھ صحابہ کرام امام حسین کے مقام سے واقف تھے، امام حسین کی شہادت سے واقف تھے۔ کوئی ایسا فرد نہ تھا جو مقام حسین سے واقف نہ ہو۔ آیت مودت سنا کے حسین سمجھا دیا گیا، آیت تطہیر سنا کے حسین سمجھا دیا گیا، آیت حل عطا سنا کے حسین سمجھا دیا گیا، سورہ کوثر سنا کے حسین سمجھا دیا گیا، الحم سے ناس تک قرآن سنا کے حسین کا مقام سمجھا دیا گیا تھا۔ ولادت سے ذکر شروع ہوا، جو حسین جوان ہوتا گیا ذکر حسین بھی دنیا میں عام ہوتا گیا۔ زبان زد عام آل مصطفیٰ کا ذکر جاری و ساری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کا نام سبق کے طور پر امت کو سکھایا ہے۔ کبھی خطبوں میں، کبھی سجدے پر، کبھی بازار میں، کبھی کاندھے پر، کبھی میدان جنگ میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام حسین امت کو وظیفے کے طور پر سکھایا ہے۔ امام حسین واقعہ کربلا آپ نے سنا، 10 دنوں میں کئی بار سنا ہوگا۔ میں اس کا ایک پہلو بتا رہا ہوں جو آج مجھ پر اور آپ پر کرم اور فضل ہے۔ امام حسین کربلا آئے 28 رجب کو، یزید لعین بدبخت کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے سفر شروع کیا۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ سے نکلتے ہیں اور اپنے پورے خاندان سمیت مکہ المکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ شعبان الموسم کے آغاز میں امام حسین مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، یہ 4 ماہ پورے امام حسین مکہ میں رہتے ہیں اپنے خاندان سمیت، مگر یزید کے کتوں کی طرح سونگتے ہوئے تلواریں لے کے قتل حسین کے در پہ ہیں۔ ولی کی نگاہ سے کیا چھپ سکتا ہے، مولا سے کون کیا چھپا سکتا ہے۔ امام حسین وقت کے امام ہے، ولیوں کے مولا ہے، نبی مصطفیٰ کے بدن کا حصہ ہے۔ حسین سے تو دل کی بات بھی کوئی نہیں چھپا سکتا۔ سو وہ دہشت گرد جنہیں یزید نے شام سے پیسوں پہ خرید، مصر سے دہشت گردوں کو خرید کر تلواریں دے کے مکہ المکرمہ بھیجا تھا، امام حسین کی نگاہ سے وہ کیسے چھپ سکتے تھے۔ وہ آئے، حج کی صفوں میں داخل ہو گئے کہ جب حسین مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ حج ادا کرے گا تو مسلمانوں کی لاشیں بھی گرا دی جائیں گی اور امام حسین کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ یہ سازش حسین جانتے تھے، علم نبوت سے جانتے تھے، علم ولایت سے جانتے تھے، اور حج سے پہلے امام حسین مکہ سے نکل گئے۔ مکہ سے نکلے اور کربلا پہنچے، کوفہ جانا تھا، بے وفائی سامنے آئی۔ امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے چرچے ہو گئے، مسلم بن عقیل کے 2 شہزادوں کے چرچے ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام کربلا جا پہنچے۔ محرم کے چاند کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کربلا جا پہنچے۔ کربلا میں 10 محرم کو شہادتیں ہو گئی۔ یہ شہادتیں اور شہادتوں کا درد اب نے کئی بار سنا۔ میں اس درد کی بات کر رہا ہوں جس کو عموماً ہم نہیں بیان کرتے، جسے ہم بھلا بیٹھتے ہیں۔ امام حسین مدینہ سے نکلے، جام شہادت نوش فرما کر آپ کے اسیران، آپ کی آل سیدہ زینب کی سربراہی میں دوبارہ مدینے پہنچتے ہیں۔ ذرا
سفر کا تصور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مدینہ سے مکہ 431 کلومیٹر ہے۔ امام حسین مکہ تشریف لائے، مکہ سے کربلا کا سفر درپیش ہوا۔ یہ 1447 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ کربلا میں جام شہادت نوش کر لیا، امام حسین کا سفر ختم۔ فرشتے لینے آئے امام حسین کو، علی المرتضیٰ خود لینے آئے اپنے بیٹے کو، محمد مصطفیٰ خود لینے آئے بیٹے کو۔ حسین کا سفر مدینہ سے مکہ 431 کلومیٹر، مکہ سے کربلا 1447 کلومیٹر، یہ 2000 کے لگ بھگ کا حسین کا سفر تھا۔ اور امام حسین کا سفر ختم ہو گیا۔ 10 محرم کی آدھی رات کو سیدہ زینب خاتون کو امام حسین نے وصیتیں کی، آل حوالے کی، ولایت حوالے کی۔ امام حسین علیہ السلام کو کچھ یاد آیا تو آپ خیمے سے باہر نکلے، آنکھیں بہہ پڑی اور خیمے کے پیچھے بیٹھ کر حسین رویا ہے۔ پچھلے سارے سفر کو امام حسن کی شہادت کو روئے، امام مسلم بن عقیل اور آپ کی بیٹی کی شہادت کو روئے، کربلا میں بے یار و مددگار کلمہ گو لوگوں کے دھوکے کو روئے کر امام سیدہ زینب خیمے کے اندر ہیں اور امام حسین زمین پر بیٹھے۔ کئی دنوں کا تھکا ہوا حسین، کئی دنوں کے پیاسے علی کی لال نے تلوار پر جب ماتھا رکھا کچھ سوچنے کے لیے، نیند کی دیوی مہربان ہو گئی اور امام حسین کو نیند آ گئی۔ کئی دنوں کے بعد آج امام حسین اپنی تلوار پر ٹیک لگا کے سوئے، نہ جانے کتنی دیر سوئے۔ سیدہ زینب کو غم لاحق ہو گیا کہ بھائی نکلا تھا باہر، اللہ خیر کرے پلٹا نہیں ہے۔ اپنے خیمے کے دروازے میں کھڑے ہو کے وہاں پکارا بھائی حسین کو، آواز نہ آئی۔ تھوڑا آگے بڑھی پھر پکارا امام حسین کو، آواز نہ آئی۔ اب بہن تھی نہ، دل تڑپا، آنکھ نم ہو گئی کہ کہیں یزیدی فوجیوں کے ہاتھ نہ لگ گئے ہوں، کہیں خود تنہا آگے نہ چلے گئے ہوں۔ زور سے پکارا یا حسین، اے میرے بھائی حسین، جواب نہ آیا۔ اچانک اپنے دائیں طرف دیکھا تو امام حسین کئی دنوں کے بعد اپنی تلوار پر سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ سیدہ زینب نے اپنے بھوکے پیاسے تھکے ماندے بھائی کو، اپنے ماں جائے کو یوں پاؤں پہ بیٹھے تلوار پہ سر رکھ کے سوتے دیکھا تو سیدہ زینب ہچکیاں لے کے رونے لگ گئی کہ کہاں ناز نے ہم میں پالا حسین، کہاں مصطفیٰ کے سینے پہ رکھ کے راتوں کو آرام کرنے والا حسین، کہاں چادر مصطفیٰ میں ساری رات گزارنے والا، آج ریت پہ بیٹھے بیٹھے سویا ہوا ہے۔ کئی دن کی تھکاوٹ کے بعد سیدہ زینب کی ہچکیاں جب نکلی تو حسین کے کانوں پر پڑی اور آنکھ کھل گئی۔ امام حسین نے جب تلوار سے سر اٹھایا، سیدہ زینب کو روتے ہوئے دیکھا، مگر امام حسین کے لبوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک، چہرے پر حشاشی، اٹھے خوش ہوئے۔ سیدہ زینب فرماتے ہیں بھائی یہ کوئی ہنسنے کی رات ہے، یہ کوئی خوش ہونے کی رات ہے؟ آپ کے چہرے پر تو خوشی کے آثار ہے۔ فرمایا بہن زینب، حسین کیوں خوش نہ ہو، ابھی جو میری تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی ہے، میرا نانا خواب میں آیا ہے کہ حسین تھک چکا ہے، میرے بابا علی المرتضیٰ اور میری اماں فاطمہ الزہرا اور میرے بھائی حسن آئے کہ بس حسین کافی ہو چکا، تو نے حق ادا کر دیا، تو نے دین کی خاطر مدینہ چھوڑا، تو نے دین کی خاطر مکہ چھوڑا، تو نے آل قربان کرنے کی تیاری کر لی، بس حسین 4 تنوں کو رب نے بھیجا ہے، تمہیں صبح 7 لے جانا ہے۔ اے میری بہن، مجھے تو میرے بابا لینے آئے، میں آج چلا جاؤں گا،
بس آج کا دن ہے۔ سیدہ زینب رو پڑی، گویا آپ کی شہادت کا فیصلہ اور گھڑی کی وقت آ چکا ہے۔ یہ امام حسین کی آخری رات کے آخری کلمات اور آخری نیند کے جھونکے تھے۔ اس کے بعد امام حسین سویا نہیں ہے۔ صبح کربلا بپا ہوا، امام حسین شہید ہوا۔ میں جو اگلی بات کرنے لگا تھا، اے حسین ابن علی، تیرا سفر ختم ہوا، آپ منزل پہ پہنچ گئے، خود رب انتظار کر رہا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین پلٹا، رب تجھ سے راضی ہو چکا۔ آقا بھی نواسے کو لینے آ گئے، علی المرتضیٰ اپنے بیٹے کو لینے آ گئے، فاطمہ الزہرا کربلا میں حسین کو لینے آ گئی، حسن بھی اپنے بھائی کو لینے آ گیا۔ اے میرے بوشال کے عشاقان حسین، میں اسے اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ امتحان و ابتلاء حسین ختم ہو گیا۔ میرے حسین کا 2000 کلومیٹر کا سفر ختم ہوا۔ آج شہید جنت پہنچ گئی، آج شہید حوض کوثر پر پہنچ گئے، مگر پیچھے یتیم رہ گئے ہیں، پیچھے اسیر رہ گئے ہیں۔ جو رہ گئے زنجیروں میں باندھا گیا، جو رہ گئی رسیوں سے باندھا گیا، کس کے باندھا گیا نبی کی آل کو، نبی کی بیٹیوں کو۔ اور میں کربلا کے 72 شہیدوں کو سلام کر کے کہتا ہوں، تمہارا تو امتحان ختم، تجھے تو رب نے اپنے پاس بلا لیا۔ آج ہم شہیدوں پہ روتے ہیں، آج ہم شہیدوں کو یاد کرتے ہیں۔ رونا شہیدوں پہ نہیں بنتا، کیونکہ ان کا امتحان ختم ہو گیا، وہ جنت پہنچ گئے، وہ اپنے ماں باپ پہ پہنچ گئے۔ رونا ہے تو زینب کی چادر پہ رو، رونا ہے تو سجاد کی زنجیروں کو دیکھ کر رو، رونا ہے تو یتیم سکینہ کو دیکھ کر رو، رونا ہے تو بیواؤں پہ رو کہ ان ساروں نے اپنے سارے گھرانے کو لٹا پٹا دیکھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا یزید پلید، تو نے امام حسین کو شہید کر دیا، اب تیری دشمنی ختم ہونی چاہیے، مگر شہیدوں سے بڑھ کر یزید پلید نے اہل بیت کے اسیروں کے ساتھ ظلم کیا۔ امام حسین کا جہاں سفر ختم ہوتا ہے، اسیران کربلا کا یہ سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ سارے جانتے ہیں، نہیں تو نقشہ نکالیے، کربلا سے ڈائریکٹ مدینہ بھی ایک رستہ جاتا ہے۔ یزید لعین کے دل میں دور بھی کہیں انسانی ہمدردی ہوتی تو 5 ماہ کے مسافر خواتین، 5 ماہ کے یتیم بچے اور بچیوں کو، بیواؤں کو کربلا سے پانی پلا کے، کھانا کھلا کے مدینے بھیج دیتا، مگر ظالم کے حکم پر پھر سفر کربلا سے یہ لٹا پٹا قافلہ پھر کوفہ کی طرف سے ہوتے ہوئے 70 کلومیٹر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق 923 کلومیٹر، اور دمشق کے امتحان کے بعد 1229 کلومیٹر، پھر سفر کربلا سے ہوتا ہوا یہ قافلہ مدینہ پہنچتا ہے۔ شوق محبت حسین میں آنے والے 4100 سے زائد کلومیٹر علی کی بیٹی نے، حسین کی بہن نے تنہا کیا ہے۔ حسین تو کربلا سے ڈائریکٹ جنت چلا گیا، زنجیروں میں باندھ کر بھوکا پیاسا چادروں میں روئی ہے تو زینب روئی ہے، باقی شہید تو جنت چلے گئے۔ علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، آپ کی بیٹی بھرے دربار میں بولنے پر مجبور ہو گئی ہے، جس کی آواز کو کبھی پڑوسیوں نے نہیں سنا، جس کا سایہ کبھی نبی کے گھر سے علی کے گھر سے باہر نہیں پڑا، آج وہ سیدہ زینب ابن زیاد کے دربار میں بھی کھڑی ہے اور یزید کے دربار بھی مردوں کے جھرمٹ میں کھڑی ہے۔ کہاں گئی غیرت ایمان، کہاں گئے مسلمان، کہاں گئے نبی پر مر مٹنے والے دعوے کرنے والے کہ آج نبی کی بیٹی بعد کربلا کے اسیر ہے۔ اور امام زین العابدین کو گھر سے روانہ کیا گیا، کربلا سے روانہ کیا گیا، پاؤں اور ہاتھوں سے باندھ کر
شہادت کے بعد کا ظلم اگر سنیں گے تو یقین جانیں شہادتوں کا درد آپ کو زیادہ نہیں لگے گا۔ امام زین العابدین کو جب کربلا سے نکالا گیا، اونٹوں کی قطار باندھ کر رسی بیمار کے ہاتھ میں دے گئی کہ آپ پیدل بھی چلیں گے اور اپنے گھر والوں کا قافلہ خود لے کے چلیں گے جو کئی دنوں سے بیمار ہے، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بابا کے جسد پر گھوڑے اور اونٹ چڑھتے ہوئے دیکھے ہوں، جس نے اپنے دوست، اپنے جگر، اپنے بھائی جن کے ساتھ کھیلتے کھیلتے بچپن گزرا اس کے ٹکڑے ٹکڑے جسد دیکھا ہو، جس نے اپنا دودھ پیتے بھائی کے گلے میں تیر اور تلوار آر پار دیکھی ہو، جس نے اپنے چچا زاد بھائیوں کے ٹکڑے دیکھے ہوں، اس پر اتنا ظلم کہ اونٹوں کی قطار، اونٹوں پر خواتین اور بچوں کو بٹھایا اور کہا یہ سارے اونٹ تو نے ہاتھ کے لے جانے ہیں۔ اونٹ تو ہاتھ میں دیے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر، اور حکم دیا گیا کہ یہ نیزہ بھی اسی کے ہاتھ میں دے دو، ہم کیوں اس کے باپ کا سر اٹھائیں، اسی کا باپ ہے سر بھی یہ اٹھائے، کیونکہ سینکڑوں میل دور سفر تھا اور امام نے پیدل چلنا تھا۔ ایک یزیدی نے نیزہ اٹھانا چاہا، کربلا کی ریت پر رکھا ہوا نیزہ اس سے نہ اٹھا گیا، دوسرے کو بلایا، آروں نے مل کے اٹھانے کی کوشش کی مگر نیزہ زمین سے نہ نکلا۔ ایک ظالم آگے بڑھا، ہاتھ میں تازیانہ تھا، ہاتھ میں چابک تھا جس سے گھوڑے اور اونٹ مارتے ہیں، آئے اور حسین کے بیٹے تنے نازک امام زین العابدین کو مارا۔ تو بتا تیرے بابا کا سر اٹھ کیوں نہیں رہا، یہ نیزہ اٹھ کیوں نہیں رہا، تو بتا۔ امام زین العابدین کے جسم سے جب وہ چمڑے کا تازیانہ لپٹا تو بتائیے کتنا درد ہوا۔ حضرت امام زین العابدین تو خاموش رہے، شاید سیدہ زینب بولی کہ میرے بھائی کا سر اٹھ نہیں رہا تو قافلے میں کوئی کمی ہے، قافلے کا کوئی حق رہتا ہے۔ پورے قافلے کو دیکھا گیا کیا نہیں ہے تو امام حسین کی چھوٹی بیٹی شکینہ قافلے میں نہیں ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا جب تک امام حسین کی چھوٹی بیٹی مل نہیں جاتی نہ سر کو تم اٹھا سکتے ہو نہ ہمیں روانہ کر سکتے ہو۔ کسی بدبخت نے کہا مر کھپ گئی ہوگی، کہا ذلیل مر کھپ تم گئے، ہماری اولاد تو زندہ جنت میں پہنچ گئی، مگر یہ چھوٹی معصومہ ابھی یہیں پہ موجود تھی جب ہم تیاریاں کر رہے تھے۔ اونٹوں کے آگے پیچھے سامان میں ادھر ادھر کافی ڈھونڈا مگر امام حسین کی چھوٹی شہزادی کہیں بھی نظر نہ آئی، کہا چلو چلتے ہیں، مگر سر حسین نہ اٹھ سکا۔ ساری فوج اس چھوٹی کی تلاش میں کہ اس کے بغیر سر حسین نہیں جائے گا، قافلہ نہیں چلے گا۔ سیدہ زینب نے فرمایا مجھے اونٹ سے اتارو، میرے ہاتھ کھولو، مجھے پتا ہے وہ کہاں ہوگی۔ کہا تو بتا دے کہ وہ چھوٹی کہاں ہوگی۔ اب بتاؤں گی نہیں، خود لینے جاؤں گی، جو کہ سیدہ زینب کے دل میں خود تڑپ تھی۔ جاتے ہوئے امام حسین سے ملنے نہیں دیا گیا۔ آپ اتری، کہاں جاؤ گی؟ کہ میں اپنی بھتیجی کو جانتی ہوں، یہ کبھی بھی امام حسین کے سینے کے بغیر سوئی نہیں ہے، مجھے جانے دیجئے جسد حسین کے پاس۔ سیدہ زینب کربلا میں باقی لاشوں اور جسدوں سے ہوتے ہوئے جب امام حسین کے جسد کے پاس پہنچتی ہے تو چھوٹی شہزادی سر کے بغیر حسین کے دھڑ پر سر رکھ کر بابا سے بات کر رہی ہے، بابا اٹھئے۔ سارا قافلہ چل پڑا، ساروں کے بابا گھر جا رہے ہیں، آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے، میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ وہ شہزادی
جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے بابا کے سینے کو پکڑ پکڑ کے کہتی ہے اٹھیے بابا، قافلہ چلنے والا ہے، میرے ساتھ چلیے۔ سیدہ زینب نے یہ منظر دیکھا، کہا یزید تیرا ستیہ ناس، یزید تو برباد ہو جائے، اس کو یتیم کر دیا۔ دیکھ تو صحیح بغیر سر کے تنے حسین سے یہ کیسے لپٹی ہوئی ہے۔ سیدہ زینب روتی بھی رہی اور بھتیجی کو اٹھانا چاہا، مگر بھتیجی سینے حسین سے نہیں اٹھ رہی، بزور اٹھایا تو ہر طرف گریہ جاری ہو گیا، یزیدی بھی رونے لگے۔ سیدہ زینب نے چھوٹی کو سینے سے لگایا، اپنے ساتھ لائی۔ ہچکیاں جب کم ہوئی تو پھوپھی بھتیجے سے پوچھتی ہے بیٹا اتنی زیادہ لاشوں میں، اتنے زیادہ جسد میں بغیر سر کے بابا کو پہچان کیسے لیا تھا، بابا کو کیسے پہچانا تھا؟ فرماتے ہیں پھپھو میں جب گئی تو سر تھے نہیں، جسم خون میں لت پت تھے، میں نہیں پہچان رہی تھی، ایک کے پاس رکتی دوسرے کے پاس رکتی اور میں پکار کے کہنے لگی میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا حسین کہاں ہے؟ جب میں نے رو کے 3 بار کہا تو سر کے بغیر میرے بابا کے دل اور سینے سے آواز آئی بیٹا اوروں کے پاس نہ جاؤ، یہ تیرا بابا ہے، آؤ سینے پہ سو جاؤ۔ فرمایا پھوپھی میں نے بابا کے سینے سے آواز سنی اور آواز سن کے میں بابا کے سینے پر لیٹ گئی۔ یہ وہ سر ہے جو نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا رہا ہے، یہ وہ دھڑ جسد حسین ہے جو ریت پہ پڑھ کے بیٹیوں کو پہچان بھی رہا ہے اور بلا بھی رہا ہے۔ فَاسْقُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لوگوں دنیا کے لیے اصول تھا کہ وہ رب کا ذکر پہلے کریں گے، رب ان کا ذکر بعد میں کرے گا۔ حسین وہ حسین ہے کہ کربلا سے پہلے حسین حسین ہوتا ہے، ابھی شہید نہیں ہوئے، مسجدوں میں ذکر حسین کا، کعبے میں ذکر حسین کا، مدینہ میں ذکر حسین کا، صحابہ کے گھروں میں ذکر حسین کا، جمعے کے خطبے میں ذکر حسین کا، عیدوں کے خطبے میں ذکر حسین کا، شباب پہ مصطفیٰ پہ ذکر حسین کا، رب کے قرآن میں بھی ذکر حسین کا۔ فرشتے جھولا جھولا کے ذکر کرے، فرشتے کھلونے لا کے ذکر کرے، حسین دنیا جانی جائے گی گردن کٹانے کے بعد، تجھے مصطفیٰ کا امتی جانے گا گردن کٹانے سے پہلے۔ سن میرے دوست، دنیا کو شہادت پاک کرتی ہے۔ جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے، علماء تشریف فرما رہے ہیں، جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے جتنا بڑا گناہگار ہو، گردن کٹتی ہے تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں، وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ شہادت تیری عصمت کو سلام، تو بڑے بڑے گناہگاروں کو ڈائریکٹ جنت لے جاتی ہے، تو گناہگاروں کو رب سے ملاتی ہے۔ شہادت تجھے سلام، مگر تو نے میرے حسین کو پاک نہیں کیا، تجھ سے پہلے خود رب نے انما یرید اللہ کہہ کے کہ لوگ شہادتوں سے پاک ہوتے ہیں، اے شہادت تجھے حسین پاک تر کر دے گا۔ شہادتیں شہید کو مشہور کرتی ہیں اور حسین نے شہادت کو اتنا معروف کر دیا۔ دوستو اگر حسین شہید نہ ہوتا تو شاید لوگ شہادت کا مقام بھی بھول جاتے۔ مجھے کہنے دیجئے کربلا نے حسین کو کچھ نہیں دیا۔ میرا حسین کربلا سے پہلے حسین تھا، میرا حسین کربلا سے پہلے شہید تھا، میرا حسین کربلا سے پہلے مولا تھا، میرا حسین کربلا سے پہلے جنت کا سردار تھا، نبی کے دل کا چین تھا، فاطمہ کا لال تھا۔ کربلا تو نبی ہوتا، میرا حسین پھر بھی حسین تھا، میرا حسین شہادت سے پہلے جنت کا سردار تھا۔ کربلا نے حسین کو کچھ نہیں دیا، حسین کے سجدے اور علی اصغر کے خون نے کربلا کے ریت کے ٹپوں کو کربلا معلی بنا دیا ہے۔ اے کربلا
تجھے کون جانتا تھا، تیری ریت سے ہم نے کیا چاہنا تھا، بعد مکہ مدینہ کے اگر تجھ سے پیار ہے تو سجدہ حسین کی وجہ سے ہے، قتل حسین کی وجہ سے ہے۔ حاضرین مکرم، ذکر حسین کربلا سے پہلے بھی عروج پہ تھا، اور کربلا میں حسین نے ایک عمل کیا علیہ السلام، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے حسین تیرا چرچا تو پہلے بھی بہت تھا، اب تو نے کربلا میں آ کے گردن کٹا کے رب کا ذکر کیا، اب دیکھ حسین تو کربلا میں نیزے اور تلوار کے نیچے میرا ذکر کرے گا، فَاذْكُرُونِي حسین تو تلوار اور نیزے کے سائے میں میرا ذکر کرے گا، رو میں رب وعدہ کرتا ہوں صدیاں 14 گزر جائے گی، کربلا تو کربلا 2 سال کا بچہ بچہ تیرا ذکر کرتا رہے گا، جہاں میری مسجد وہاں تیرا ذکر، جہاں میرا قرآن وہاں حسین کا ذکر، جہاں مصطفیٰ کی نعت وہاں حسین کا ذکر، جہاں لا الہ الا اللہ وہاں حسین تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ اب کلمے کی پہچان حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اب اسلام، استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں کہ اسلام کربلا تک مصطفی تھا، اسلام کربلا تک محمدی تھا، کربلا سے لے کے میدان حشر تک اسلام حسینی ہو گیا ہے، اسلام کی پہچان حسین، اسی لیے خواجہ اجمیر خواجہ غریب نواز فرما گئے شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین، کہ ذکر حسین کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کسی مسلک کی ایجاد نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ کربلا سے پہلے حسین کے اتنے ڈنکے تھے تو کربلا کے بعد کون ذکر حسین روک سکتا ہے؟ فتوے لگتے رہے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا رہا، اور آج بھی سازشیں کی جا رہی ہیں، مگر سن ذکر حسین حب اہل بیت کم نہیں ہوگا، ہر آنے والے سال میں رب پہلے سے زیادہ حسین حسین کراتا ہے، پہلے سے زیادہ نظر و نیاز، پہلے سے زیادہ جلسے جلوس، پہلے سے زیادہ حسین کے چاہنے والے، جو جو قیامت قریب آتی جائے گی حسینیوں میں مصطفیٰ کے عاشقوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے حسین تیرا نام میں رب خود زندہ رکھوں گا، یہ انسانی کاوش نہیں، رب کی عطا ہے۔ وہ شخص خوش نصیب ہے کہ جس کے زبان کو نام حسین کا ورد نصیب ہو گیا ہے، وہ آنکھ خوش نصیب ہے کہ جس کی آنکھ کو نام حسین پہ آنسو نصیب ہو گیا، وہ دل کعبہ کی طرح پاک ہے جس میں حسین بستا ہے، وہ مومن ہے جس کو نبی کے آل کا ادب اور حیا ہے۔ حاضرین مکرم، امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک 20 سفر کو واپس کربلا آتا ہے، اور جسد حسین کے ساتھ دوبارہ دفن کیا جاتا ہے، اس لیے آج بعد مکہ اور مدینہ کے کربلا دلوں اور زبان پر ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے، وہ درد اور غم ختم نہیں ہوا۔ آج دنیا ذکر حسین کو کم کرنا چاہتی ہے، کچھ لوگوں کو 10 دنوں میں صحابہ کانفرنس یاد آ جاتی ہے، ہم اور منہاج القرآن 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، ان کے گن گانے والے ہیں، ان کی خلافت کو ماننے والے، بیان کرنے والے ہیں، مگر عجیب بات ہے کہ سال کے 355 دن خلافت یاد نہیں آتی، انہی 10 دنوں میں نعرہ خلافت بھی یاد آ جاتا ہے، کانفرنسی بھی یاد آ جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صحابہ کی محبت نہیں بلکہ علی کی اولاد کی بغض کی وجہ نہ ہو، اور تو بہانہ نہیں ملتا۔ 8 محرم 10 محرم کو شان امیر معاویہ کی کانفرنس رکھ دی، کیا سال کم ہے؟ کیا آگے پیچھے کوئی منع کرتا ہے؟ اور میں آپ کی موجودگی میں پرزور مذمت کرتا ہوں اس بد نصیب بدبخت شخص جس نے سارے عمر نبی اور نبی کی آل کی نعتیں گا کے نوٹ کمائے ہیں،
وہ نعت خان سے زیادہ نوٹ خان تھا، وہ گلیوں میں پھرنے والا ذکر مصطفیٰ کر کے کروڑ پتی بن گیا، اور آج جب بدبختی آئی تو 7 محرم کے دن بیٹے کا نکاح اور بیٹے کا ولیمہ رکھ دیا۔ میں اس بندے کا نام بھی زبان پہ نہیں لانا چاہتا، ساری عمر نعتیں پڑھ کے علی اور حسین کا ذکر کر کے لوگوں سے پیسے بٹورتا رہا، اب 7 محرم کو اسے ولیمہ یاد آ گیا۔ اور بے وقوف شخص تو دلیلیں دیتا ہے کہ محرم کے دنوں میں شادی کس نے منع کی ہے، محرم کے دن میں نکاح کس نے منع کیا ہے؟ بات تیری دلیلوں کی ہے تو اے کمکل شخص جنہوں نے حسین اور علی اکبر کو شہید کیا وہ بھی قرآن پڑھا کرتے تھے کہ قتل حسین جائز ہے، ہم نے فتویٰ لیا ہے، اور امام حسین کو مارنا جائز ہے، اس نے امیر کے خلاف بغاوت کی ہے، امام حسین نے بغاوت کی، وہ بھی آیتیں پڑھتے تھے، وہ بھی فتوے لاتے تھے۔ کیا مان لیں کہ وہ آیت اور فتویٰ پڑھیں یزید درست ہے؟ یزید پورا قرآن بھی پڑھ لے وہ جہنمی ہے، اور حسین کا چہرے کا ایک دیدار مجھ جیسے گناہگار کو جنتی بنا دیتا ہے۔ حاضرین مکرم، پرزور مذمت کرتے ہیں اس بدبخت، وہ توبہ بھی کرے اور در مصطفیٰ پہ جا کے معافی بھی مانگے کہ چونکہ ان 7 دنوں میں اسے بیٹے کا ولیمہ، نئے سوٹ، کھانے یاد آ گئے، ضرور کوئی نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا ناراض ہوئی ہے کہ دھتکار دیا گیا، ضرور ان لوگوں سے کوئی گناہ ہوا ہے کہ اہل بیت کے در سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ارے جس کی ایک نیکی بھی رب کو پسند ہو نا، وہ یزیدیوں کے صف میں نہیں آتا، حور بن کے حسین کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ جس کے اندر ایمان کا جوش بھی ہو اسے دی اینڈ اہل بیت کے قدم مل جاتے ہیں، اور جس کے دل میں بغض حسد اناد ہو وہ نمازیں پڑھتا رہے، وہ ماتھے پہ نشان بناتا رہے۔ جس دل میں علی نہیں ہے مصطفیٰ اس کو منافق کہہ گئے ہیں۔ من احبہما فقط احبنی، جس نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی وہی مصطفیٰ کا عاشق ہے۔ یہ اسٹیج پہ آ کے گانوں کے طرز پہ نعتیں پڑھ عاشق رسول ہونے کے لیے اتنا ثبوت کافی نہیں۔ نعتوں سے پہلے علی، حسن اور حسین کو دل میں بسا، جو حسین اور حسن سے محبت کرے وہی وقت کا عاشق رسول ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کی آل سے محبت کی اور نبی کی آل نے صحابہ کا ادب کیا، ایک تعلق تھا، ایک وقت گزرا ہے۔ آج بھی یہ دجات چیزیں نہیں۔ منہاج القرآن اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ دعوت دیتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے نام پہ اے مومنو ایک دوسرے سے دور نہ جاؤ، وہ وقت گزر گیا، جو کمی کجی نظر آتی ہے قیامت کے دن فیصلہ ہو گیا۔ آج نام حسین پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ مسلک، یہ مشرف، یہ مذہب اپنی جگہ پہ، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی تقسیم ہو، یا کوئی یزیدی ہو یا کوئی حسینی ہو، باقی مسلک ذاتی چیزیں ہیں۔ پہچان یہ ہے یا یزیدیوں کی طرف چلا جا یا حسینیوں کی طرف چلا جا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھے یا سینے پہ رکھ کے پڑھے یا ناف پہ رکھ کے پڑھے، یہ بعد کی بات ہے۔ پہلے یہ فیصلہ کر لے، نماز بعد میں پڑھنا، پہلے یہ فیصلہ کرے حسین کی طرف جانا ہے کہ یزید کی طرف جانا ہے۔ یزید کی طرف گیا پھر حافظ قرآن ہے تو ہے، نمازیں حاجی ہے تو جو کچھ بھی ہے، یزید تجھے نہیں بچا سکتا۔ اور حسین کی طرف تو آج کلمہ پڑھے گا، اللہ نبی کی آل کے صدقے تیری ساری عبادتیں قبول فرمائے گا۔ میں جملہ نوجوانان کو آج کی اس مختصر اور خوبصورت محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے دنیا میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ساری عمر حسین حسین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ قبر کے بعد میدان حشر میں بھی ہم تمام کو حسنین کریمین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔